الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ خلق کائنات کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ درس میں محرم الحرام کے حوالے سے یوم عاشوراء کے فضائل کا بیان ہوا۔ اللہ خلق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ہم 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے حوالے سے روزہ کا بیان کریں گے کہ یہ روزہ کتنی فضیلت اور برکت والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ یہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کو کتاب الصیام صحیح مسلم شریف کے اندر بھی درج کیا گیا ہے کہ حضور نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ اہل یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کس وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آگے سے اہل یہود نے یہ جواب دیا، قالوا ھذا یوم عظیم، وہ بولے کہ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ کیوں عظیم دن ہے؟ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، اور اسی شکر کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے، آپ کی جو قوم ہے وہ بھی روزہ رکھا کرتی، اور اسی مناسبت سے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کا یوم عاشوراء کا روزہ۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ جو قریب ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، یعنی ہمارا حق تم سے بھی بڑھ کر زیادہ ہے ان کے ساتھ۔ اور کریم آقا علیہ السلام خود بھی روزہ رکھا کرتے، اور اس کا حکم بھی فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو۔ تو لہٰذا 10 محرم الحرام کا روزہ پہلے بڑے طریقے کے ساتھ رکھا جاتا، اور اس چیز کو واجب کیا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو ہے محرم الحرام کا جو روزہ ہے 10 محرم الحرام کا یہ واجب تھا، اور امام شافعی کے نزدیک 10 محرم الحرام کا روزہ مستحب تھا، اور ایسا مستحب نہیں بلکہ استحباب مؤکد، یعنی وہ مستحب جس کی تاکید کی گئی ہو کس کو رکھنا ہے، تو لہٰذا یہ روزہ اس وقت بھی ضروری تھا۔ اور جب اللہ خالق کائنات نے رمضان مبارک کے روزے فرض فرما دیے، پھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اس روزہ کو رکھے گا اللہ خالق کائنات سے اجر پائے گا، اور جو کوئی نہیں رکھے گا اس کے اندر اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی پیارے نبی علیہ السلام اس روزہ کو بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس روزہ کو پھر بھی پیارے نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ اس کے اندر اللہ خالق کائنات نے بڑا اجر رکھا ہے، اور اہل علم کا ابھی بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو روزہ رکھنا یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الصیام کے اندر ہے کہ جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اہل یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسی روز کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ خالق کائنات نے چاہا تو اگلے سال جو ہے 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے اور 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ اگلے روزے سے پہلے ہی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہری وصال با کمال ہو گیا۔ تو یہ ہمیں تعلیم مل گئی، یہ ہمیں پیغام مل گیا کہ جب بھی روزہ رکھنا ہے 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ لیں اور 10 محرم الحرام کا بھی، یوم عاشوراء کا بھی روزہ رکھ لیں۔ اس کے اندر اللہ خالق کائنات نے بڑی ہی فضیلتیں رکھی ہیں، اور ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کی راویہ جو ہیں وہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، صحابیہ ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب 10 محرم الحرام کا دن آتا تو جو مدینہ المنورہ کے قرب و جوار کی بستیاں تھیں، انصار کے جو گاؤں تھے، وہاں پر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیغام بھیجا کرتے کہ جس نے روزہ اس دن کا رکھا ہے اس روزہ کو نبھائے، اور جس نے صبح کے وقت کچھ کھا لیا ہے اب اس کے بعد وہ بھی کچھ نہ کھائے۔ اور اس سے اور ایک بڑی ہی پیاری دلچسپ بات ہے، آپ فرماتی ہیں کہ پھر ہم مسجد میں چلی جاتی۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جو بچے تھے وہ مسجد میں چلے جاتے۔ یہ آج سے ہی نہیں، شروع سے ہی بچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے مسجد میں چلے جانا، اور آپ فرماتی ہیں کہ ہم خود بھی روزہ رکھ لیتے اور بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتے، عمل کی ترغیب دے دیتے، بچے بڑے شوق کے ساتھ روزہ رکھتے۔ اور پھر مسجد کے اندر کیا کام کرتے، مسجد کے اندر روئی کے ساتھ گڑیاں بنایا کرتے، جس کے ساتھ بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، روئی کی گڑیاں بناتے، اور جب بچے بھوک لگتی اور وہ ضد کر لیتے یا روتے تو ہم وہ گڑیاں بچوں کو دے دیتے۔ اور اسی طرح روزہ کا وقت قریب آ جاتا، افطاری کا ٹائم ہو جاتا اور بچے بھی روزہ کے اندر شامل ہو جاتے، اور ہم بھی جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے روزہ کو پورا کر لیتے۔ ان چیزوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جب بھی بچے مسجد کے اندر آئیں ان کے ساتھ ایسا لہجہ اختیار کریں، بزرگ نمازی احباب خصوصاً، کہ پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ بچوں کو مسجد کے آداب بھی سکھائیں۔ پہلے دن بچہ کچھ زیادہ حرکتیں کرے گا، سمجھاتے سمجھاتے وہی بچہ جو 8-10 سال کا ہے اگلے دن اور کم، اگلے دن اور کم، آہستہ آہستہ وہ وقت اللہ خالق کائنات دکھائے گا کہ وہ بچہ پکا اور سچا جو ہے وہ نمازی بن جائے گا۔ صرف تھوڑی تھوڑی تعلیم دینے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ خالق کائنات کی عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، مسجد کی جو محبت ہے اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اور بڑا ہی میں ایک پیارا پیغام دوں گا کہ آج جو والدین اپنی اولاد سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، آج جو والدین اپنی اولاد کے حوالے سے جو پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اولاد کی طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آئیں، اولاد کی طرف سے اہل محلہ ہمارے ساتھ اچھا کلام کریں، تو آج بھی وقت ہے اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگائیں، آج بھی وقت ہے اپنے بچوں کو اللہ خالق کائنات کے پاک گھر کی محبت عطا فرمائیں۔ تو حضرات محترم، اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے اور خصوصاً 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسی انفارمیشن والی جو ہے ویڈیو تمام احباب تک پہنچتی رہیں گی۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔